السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت۔ آیت نمبر 282 اور 283، 282 اور 283۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو، یعنی قرض کا لین دین، بدین، دین کا۔ دین اور قرض میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قرض کا لفظ یہاں ترجمے میں سہولت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دین میں وقت یا اجل جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، یعنی قرض کا لین دین ایک مخصوص مدت تک کے لیے یا معین مدت کے لیے، اور اس میں صرف مال نہیں، یعنی مال کا لین دین نہیں، بلکہ مال کے علاوہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً کوئی جائیداد ہے، کوئی بزنس ہے، اسی طرح باقی معاملات میں جیسے کرائے پر مکان دینا یا کوئی اور چیز کرائے پر دینا۔ اسی طرح اس میں کوئی چیز فروخت کر کے اس کی جو قیمت ہے اگر پوری ادا نہ کی جائے اور ادائیگی کے لیے ایک وقت مقرر کیا جائے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ کسی سے کوئی کام لیا جائے اور اس کی اجرت طے کی جائے تو وہ اجرت بھی ایک طرح سے دین ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مہر یا خلا یافتہ عورت کا مہر واپس لوٹانا ہے، تو ہر طرح کا مالی لین دین اس میں آ جاتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مالی معاملات کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، مقرر مدت تک کے لیے، محدود مدت تک کے لیے، معین میعاد تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی ایسا لین دین لکھا جانا چاہیے۔ اس لکھی ہوئی چیز کو آپ یادداشت کہیں یا دستاویز کہیں، تحریر کہیں، جو بھی ہو، لیکن وہ لکھا جائے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے۔ اب یہ جو چاہیے ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے استحباب کے درجے میں، مستحب ہے، وجوب کے درجے میں نہیں ہے۔ اگر باہم اعتماد کی فضا ہے تو نہ بھی لکھا جائے، زبانی بات طے ہو جائے کچھ لوگوں کے بیچ میں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے، یہی سجیسٹ کیا جا رہا ہے یا ریکمینڈ یہی کیا جا رہا ہے کہ لکھا جائے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان۔ تمہارے کون ہیں؟ یعنی جو فریق معاملہ ہیں، مقروض یا قرض خواہ، بیچنے والا یا خریدنے والا، یعنی بینکم سے مراد کاتبن، لکھنے والا۔ لکھنے والا کوئی بھی لکھنے والا ہو سکتا ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے کاتبن، اور بہت سے علاقوں میں باقاعدہ باضابطہ لکھنے والے موجود نہیں ہو سکتے، لیکن اب چونکہ یہ فن ترقی کر چکا ہے تو اس لیے باقاعدہ طور پر بھی لکھنے والے، جن کو وثیقہ نویس اردو میں کہتے ہیں، موجود ہیں، جو تمام تر جزیات یا قانون کو بھی جانتے ہیں کہ کس چیز کو کس انداز میں لکھا جائے گا، تو ان سے بھی لکھوایا جا سکتا ہے، ورنہ کسی بھی کاتب سے لکھوایا جا سکتا ہے۔ بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یعنی کاتب کسی کی رعایت نہ کرے، نہ قرض دینے والے کی اور نہ لینے والے کی۔ وہ کسی کے فائدے کے لیے اپنا نقصان، یعنی اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے، یا پھر کوئی ذو معنی یا مغالطے والی بات نہ لکھے۔ صحیح شرائط کے ساتھ لکھے، جو شرائط طے ہو رہی ہیں ان شرائط کو پورا پورا لکھے۔ یعنی عدل کے ساتھ مراد کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ، یعنی جو بات جیسی لکھنی چاہیے ویسی ہی لکھے، نہ بڑھائے نہ گھٹائے، نہ کسی کو نقصان دے اور نہ اپنا نقصان کرے۔ ولا یأبا،
اور نہ انکار کرے کون؟ کاتبن، لکھنے والا، کوئی بھی کاتب لکھنے والا، چاہے ماہر فن ہو یا کوئی عام شخص ہو، وہ انکار نہ کرے، ان یکتبا کے لکھے، یعنی لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کیوں؟ کما علمہ اللہ، جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، یعنی جیسے اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور دوسرے کی مدد میں آگے بڑھے۔ فلیکتب، بس چاہیے کہ لکھے، یعنی جس کو لکھنا آتا ہو وہ لکھے۔ اب اس میں یہ کہ کوئی شخص اگر کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ کسی کے لیے لکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اب یہ لکھنا پڑھنا یعنی وثیقہ نویسی باقاعدہ ایک فن بن چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اجرت پر بھی لکھ رہا ہے، یعنی اس نے اپنا ایک کاروبار بنایا ہوا ہے کہ جس کو ضرورت پڑتی ہے اس کے پاس جا کے لکھوا لے اور وہ لکھنے پر کچھ معاوضہ لے لیتا ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کو ایک آدھ دفعہ ایسا کام کرنا پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو ایک دن میں کئی دفعہ کام کرنا پڑے اس طرح کا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے کام کب کرے گا یا اپنی کمائی کا بندوبست کہاں سے کرے گا، تو اس لیے پھر وہ اجرت بھی لے سکتا ہے۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے۔ یملل کا روٹ ہے میم لام لام، املا کرائے، لکھوائے۔ الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی مقروض، جس کے ذمے دینا واجب ہے، حق ادا کرنا واجب ہے۔ ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ یتقی کا روٹ کیا ہوگا؟ واو قاف اور یا، تقوی جس سے ہے۔ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ ولا یبخس، اور نہ کمی کرے، بے خیسین، بخس، منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ اس مال میں سے جو اس کو ادا کرنا ہے، یا قیمت یا چیز، شیئن، کچھ بھی، یعنی اس کی کیفیت یا کمیت یا اس کی قسم لکھواتے ہوئے ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ، پھر اگر ہو، الذی، وہ جو، علیہ الحق، جس کے ذمہ حق ہے، یعنی مقروض شخص، سفیہن، بے وقوف، یعنی ضعیف العقل یا مجنون۔ سفیہ پیچھے پڑ چکا ہے، کہاں؟ سفہا، جی ہاں۔ اگر وہ سفیہ ہے یعنی بے وقوف ہے، کم عقل ہے، مثلاً بچہ ہے اس وجہ سے، یا پھر اس کو جنون کی بیماری ہے، یا اتنی سمجھ ہی نہیں ایسے معاملات کی، یعنی مجنون نہیں بھی لیکن ویسے ہی کم عقل ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، یعنی ضعیف الجسم ہے، اور اتنی کمزوری ہے کہ بات کرتا ہے اور آدھے میں بھول جاتا ہے، یا بات کرتا ہے اور پوری نہیں کر پاتا، یا بول نہیں سکتا۔ او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا، کہ وہ خود لکھوائے۔ یہ کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ انسان لکھوانے کے قابل نہیں ہو سکتا؟ قوت گویائی نہ ہو، یعنی بہرا گنگا ہو، اور لکھوا رہا ہے اور اشاروں سے، تو اس کے اشارے لکھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لکھوانے کے لائق نہیں۔ ویسے عقل ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں لکھوانے کے رستے میں 3 چیزیں رکاوٹ ہیں۔ نمبر 1 کم عقلی، نمبر 2 ضعیف الجسمی، جسم کمزور ہونا، اور نمبر 3 بولنے کے قابل نہ ہونا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ بولنے کے قابل نہ ہونا۔ او لا یستطیع ان یمل ہوا، کہ وہ املا کرانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، املا نہیں کرا سکتا۔ اور یہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ جو بول نہ سکتا ہو، یعنی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا، لکھوا نہیں سکتا۔ فَلْيُمْلِلْ، تو چاہیے کہ لکھوائے۔ کون لکھوائے؟ ولیہ، اس کا ولی، جو اس کا ذمہ دار ہے، گارڈین ہے، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثلاً باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا ماں ہے، بہن ہے، یعنی کوئی بھی،
جو اس کو سنبھالتا ہے یا جو اس کے اشارے سمجھتا ہے، یا پھر اس کا کوئی وکیل ہے، یعنی جو بھی اس کو ریپرزینٹ کرے یا اس کی نیابت کرے وہ لکھوائے، اور وہ بھی کس طرح لکھوائے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اور عدل میں کیا کیا شامل ہے بتائیے؟ ابھی میں پیچھے وضاحت کر چکی ہوں۔ نمبر 1، نہ گھٹائے نہ بڑھائے، اور جیسا ہے ویسا کیفیت، کمیت اور نوع یعنی قسم، ان سب کے ساتھ لکھوائے۔ کمیت ہوتی کوانٹٹی، اسٹرانگ لفظ بول دیا میں نے، کم نہیں ہوتا، کم من، کم، کم کتنا، تو کیا ہے؟ کوانٹٹی۔ اور کیفیت کیا ہے؟ کیفا، کیسے۔ یہ عربی کے لفظ ہیں جن سے بنا۔ کیفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیسے، نہیں، کوالٹی۔ نمبر 1 کوالٹی، نمبر 2، نمبر 3 کوالٹی کیا ہے؟ کمیت کیا ہے؟ ہاؤ مچ، ہاؤ مینی۔ اور نوع کا مطلب قسم کیا ہے؟ مثلا گندم ہے اگر تو کئی قسمیں ہوتی ہیں نا گندم کی، تو وہ ساری چیزیں پوری پوری، ٹھیک ٹھیک۔ پھر یہ کہ الفاظ ذو معنی نہ ہو، کوئی اس میں ابہام نہ ہو جس سے دوسرے کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور بعد میں جھگڑا ہو جائے۔ یہ جان بوجھ کے ایسے لفظ کا استعمال نہ کیا جائے جس سے کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ مراد ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ لکھوائے، یعنی جو عدل مقروض کو خود کرنا ہے وہی اس کے ولی کو کرنا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیا کرو، شہیدین، 2 گواہ، مِن رجالکم، اپنے مردوں میں سے۔ اب یہاں پر اگر وثیقہ لکھا گیا، تحریر لکھی گئی، تو اس پر بھی گواہوں کے دستخط ہو جائیں یا انگوٹھے لگ جائیں تو اچھا ہے۔ اور اگر لکھا نہیں بھی گیا تو بھی گواہوں کا ہونا بہتر ہے، کیونکہ خدا نخواستہ کل کو کوئی جھگڑا ہوتا ہے جو باہم سلجھایا نہیں جا سکتا اور اس کو عدالت تک لے جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا تو ہمارے یہاں ایسے ہی ہے نا کہ جب کوئی لین دین ہوتا ہے اس وقت تو ایک دوسرے پر بہت اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، دوستی کی بات کی جاتی ہے، یہ جھجک کے مارے نہیں لکھواتے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور پھر جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو سارا حیا اور سارا کچھ ایک طرف رکھ کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا، یعنی اسے چاہیے تھا کہ لکھوائے لیکن نہیں لکھوایا، دوسرا پھر گیا، فوت ہو گیا، اس کے وارث مانتے ہی نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس شخص کی نیت میں خرابی نہیں، لیکن وہ جو معاملہ کر رہا تھا اس نے کچھ لکھت پڑھت نہیں کی، زبانی بات تھی 2 کے بیچ میں، اور اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے وارث جو ہیں وہ اس کا قرض دینے کو یا پھر اس کی کسی بھی چیز کی قیمت دینے کو تیار ہی نہیں۔ مثلا اس نے گھر خریدا تھا، کوئی وصیت نہیں لکھوائی، کسی کو نہیں بتایا، اور جس کا حق تھا اس نے لکھوایا ہی نہیں، اور بعد میں کوئی ایسی مشکل پیش آئی، تو اب کیا ہوتا ہے؟ پھر معاملے عدالت میں جاتے ہیں، اب گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اگر کسی نے لکھوایا نہیں اور اس کا حق ضائع ہو گیا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہ ہوگی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر ظلم ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پہ بد دعا ڈالتا ہے جو ظالم ہو۔ اور آپ نے یہ پڑھ رکھا ہوگا یا سن رکھا ہوگا کہ مظلوم کی دعا عرش تک بہت جلدی پہنچ جاتی، لیکن ایسا شخص بظاہر تو مظلوم ہے لیکن اس نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا، جب معاملہ ہو رہا تھا لکھوایا ہی نہیں، تو اب اس کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ جب اللہ نے کہا تھا لکھو تو اس نے اس وقت سنا ہی نہیں، اور اب یہ روتا ہے تو اس کی مدد کون کرے؟ بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا کیوں سنی جائے کہ قصور تو اس کا اپنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، رجالکم سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اگر معاملہ مسلمانوں کے درمیان ہو تو پھر گواہ بھی مسلمانوں میں سے ہو، لیکن اگر معاملہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے بیچ میں ہے تو اس وقت پھر گواہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔
یعنی جس کے ساتھ معاملہ ہو، فریق معاملہ جو ہیں انہی میں سے گواہ ہوں گے، یہ مراد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، رجلین تثنیہ کا صیغہ ہے، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، اور امرأتن کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ عورتیں، بچیاں نہیں، کیونکہ امرأہ کا لفظ بالغ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ممن ان میں سے جو تردون تم پسند کرتے ہو، تم راضی ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی اپنی پسند کے گواہ لو جن پر تمہیں اعتبار ہو، یا جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ بوقت ضرورت صحیح گواہی دیں گے۔ اور دو عورتوں کی بات کیوں ہے؟ ان تدل، کہ اگر بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، تدل کا روٹ کیا ہوگا؟ ضاد لام لام دلل، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد کرا دے، تذکرہ دال کاف را ہی روٹ ہے، لیکن بھولی ہوئی بات یاد کرانے کے لیے آتا ہے۔ آپ کو یاد ہے فاذکرونی اذکرکم میں نے ذکر کا معنی بتایا تھا آپ کو۔ ایک یہ ہے بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، اور دوسرے مسلسل۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فتذکرہ بھولی ہوئی بات یاد کرا دے، یعنی اگر وہ بات کر رہی ہے اور کوئی ایک حصہ بھول گئی ہے تو دوسری اس کو وہاں سے یاد کرا دے، مدد کر دے اس کی۔ احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری کو۔ اچھا یہاں یہ نہیں کہا گیا ان تدل احداہما فتذکر الاخری کہ ایک بھولے تو دوسری یاد کرا دے، یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ فتذکر احداہما الاخری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرا سکتے، دونوں باہم ڈسکس بھی کر سکتے، ٹھیک، یعنی بات صرف ایک کی نہیں ہوگی، دونوں کی ہوگی، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں وَاسْتَشْهِدُوا کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا، اور تم گواہ بنا لیا کرو تم سب، تو اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ یعنی قرض دینے والا اور لینے والا دونوں کے اوپر ہے، یعنی جس پر دونوں راضی ہوں۔ وَلَا يَأْبَ اور نہ انکار کرے، یأبا کا روٹ ہے حمزہ با یا، ٹھیک ہے، حمزہ با اور یا پیچھے گزر چکا ہے، بالکل گزر چکا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس میں جو ابا آپ نے پڑھا تھا وہ بھی حمزہ با یا تھا، تو ابا کا کیا معنی پڑھا تھا پیچھے آپ نے؟ انکار کرنا۔ تو یہاں یہ ہے ولا یأبا اور نہ انکار کرے، یہ بھی ابا سے ہی ہے، حمزہ با یا سے، ٹھیک ہے۔ شہداء شہید کی جمع، شین ہے دال، شاہدہ سے شہید۔ اذا ما دعوا جب وہ بلائے جائیں، اور نہ انکار کریں گواہ، کس بات سے انکار نہ کریں؟ آنے سے، گواہی دینے سے۔ اذا ما دعوا جب بھی بلائے جائیں، جہاں بھی بلائے جائیں، کیونکہ اگر معاملہ عدالت میں چلا گیا تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ گواہ گواہی دینے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی، اور خصوصاً اگر انہیں اس کے عوض کچھ ملنا نہ ہو، کوئی معاوضہ نہ ہو، تو ان کی پریشانی اور ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ ایسی صورت میں کیا نہ کریں؟ انکار نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انہوں نے انکار کیا تو یہ گواہی چھپانا ہوگا، اور گواہی چھپانا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، اور ویسے بھی ایک دوسرے کی مدد کا موقع ہے نا۔ اور یہ اخلاق اور کردار بھی کب پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ جب ایسے شخص کو بلایا جائے مدد کے لیے کہ آؤ گواہی دو کہ کسی کے حق کی ادائیگی کا وقت ہے، اور وہ انکار نہ کرے، تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کو آخرت پر یقین ہو۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی قانون اور کوئی بھی کام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کا خوف نہ ہو۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور نہ تم اکتاؤ، نہ تھکو، سین حمزہ میم اس کا روٹ ہے، سأم کا معنی ہوتا ہے اکتانا، تھکنا، اور نہ تم تھکو،
کس بات سے؟ ان تکتبوہ، کہ تم لکھو اس کو، کس کو؟ دین کو، صغیرن، چھوٹا ہو، او کبیرن، یا بڑا ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کی کوانٹٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی چھوٹی تفصیل یا بڑی تفصیل، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ الی اجلہ، اس کی مدت تک، مقرر مدت تک۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین ہوتا ہی کیا ہے؟ جس میں مدت کا ایلیمنٹ شامل ہو۔ ذالکم، یہ بات، کون سی بات؟ یہ جو تھکنے اکتانے والی ہے کہ تھکو نہیں، اکتاؤ نہیں، لکھ لو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ذالکم اقسط، زیادہ انصاف والی ہے۔ اقسط کا معنی ہے اقوم، اعدل، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ واقوم، اور زیادہ قائم کرنے والی ہے، للشہادت، گواہی کو، یعنی اس سے زیادہ درست گواہی ادا ہو سکے گی۔ وادنا، اور قریب تر ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو۔ ترتابو کا روٹ کیا ہوگا؟ رے یہ بے، پیچھے کہاں پڑا ہے ریب؟ لا ریب فیہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات آپس میں اتنے واضح ہو جانے چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی شک نہ ہو، اطمینان ہو۔ الا، مگر، ان تکونا، کہ ہو، تجارتاً، تجارت، حاضرتاً، حاضر، آمنے سامنے، دست بدست، قیمت دی اور چیز لے لی۔ جیسے عام طور پر آپ دکان پہ جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، پیسے دے کے آ جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ کو رسید بھی ہر دفعہ ملے۔ تو اس طرح کی اگر چھوٹی موٹی چیز کا لین دین ہو رہا ہے تو رسید کا لین دین نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تدیرونہا، تم گھماتے ہو اس کو۔ تدیرون کا لفظ جو ہے دال واو رے سے ہے، دور کہتے ہیں گھمانے کو۔ اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ پیچھے پڑا ہے؟ دائرہ، دیار۔ تدیرونہا یعنی آپس میں گھماتے ہو اس کو۔ کیسے گھماتے ہو؟ یعنی ایک پیسے دے رہا ہے، دوسرا چیز لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پیسے دیے، اس نے چیز دے دی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک دائرہ بن گیا بینکم، آپس میں۔ فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ نہ تم لکھو اس کو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب کہ تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اور خاص طور پر کوئی بڑا سودا ہو۔ چھوٹے موٹے بزنس یا تجارت میں نہیں، بلکہ بڑے سودوں میں۔ مثلاً بڑا سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے گھر خریدا ہے، کوئی بزنس خریدا ہے، تو اس میں عموماً پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیع نامہ لکھا جاتا ہے نا، اور وہ صرف لکھا نہیں جاتا کہ آپ خود بیٹھ کے لکھ لیں یا کوئی کاغذ لا کے خود ہی بھر کے رکھ لیں۔ پھر کیا ہوتا ہے لکھنے کے بعد؟ اس پہ گواہ ہوتے ہیں، اس پہ سٹیمپس لگتی ہیں۔ اور چھوٹی موٹی تجارت میں کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ جیسے واؤچر دیتے ہیں۔ ولا یدارہ، اور نہ نقصان دیا جائے۔ یدارہ کا روٹ کیا ہوگا؟ دواد رے رے، ضرر۔ کاتبن، کاتب، کاتب کو نقصان نہ دیا جائے۔ کاتب کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کاتب کو کہا کہ دیکھو تم لکھنے سے انکار نہ کرنا، اور جو لکھوا رہا ہے اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کاتب کو نقصان نہ دینا۔ یعنی دونوں طرف سے معاملہ ہوگا نا۔ تو نقصان نہ دیا جائے کاتب کو، کیسے؟ یعنی غلط بات نہ لکھوائی جائے اور اس کی آخرت کا نقصان نہ کرایا جائے، یا یہ ہے کہ پھر پریشرائز نہ اس کو کیا جائے۔ ولا شہید، اور نہ گواہ کو، گواہ کو بھی نقصان نہ دو۔ گواہ کو نقصان دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی مصلحت کی خاطر اس کی مصلحت میں خلل نہ ڈالو۔ کیسے؟ کہ ابھی تم پہنچو، فوراً پہنچو، اپنا سب کام چھوڑ کے آؤ، نہیں، اس کے بھی حالات کو سامنے رکھو۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ دور سے آ رہا ہے تو اس کا کرایہ دو، اس کو نہ نقصان دو، اس کا کیا کام، کام تمہارا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس سے جھوٹی گواہی نہ دلواؤ اور بار بار بلا کے تنگ نہ کرو۔ آج کل آپ دیکھیں عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ گواہی دینے سے بہت ڈرتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں آتا، یا پھر جھوٹی گواہی دینے والے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو کسی بات کی کچھ خبر نہیں، جو سکھا پڑھا دیا جو ویسی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ تو کیوں لوگ گواہی دینے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے حق میں گواہی دو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات مار بھی دیا جاتا ہے۔
اگر سچی گواہی دے دے اور وہ جس کے خلاف جاتی ہو وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دو. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، کیسا؟ نقصان دو گے. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ فسوق، فسوق کس سے ہے؟ فسق سے. اور فسق حد توڑنا یعنی گناہ کرنا. وہ گناہ ہوگا بکم، تمہاری طرف سے، یعنی تم گناہ گار ٹھہرو گے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، اور تعلیم دیتا ہے تم کو اللہ. یعنی یہ سارا حکم کس لیے سنایا گیا؟ علم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے. اور سب سے بہتر کون سکھا سکتا ہے؟ اللہ. اس لیے کہ واللہ، اللہ بکل شیء، ہر چیز کو علیم، جاننے والا ہے. لہذا جو کام اس نے جس طریقے پر کہا ہے ویسا ہی کرو، اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم علی سفر، سفر پر. وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہیں تم پاتے کاتباً، لکھنے والا، کاتب نہیں ہے، تو کیا کرو؟ فَرِحَانٌ، رہن رکھ لو. رہن وہ چیز جو معاوضے میں شرط کے طور پہ رکھی جاتی ہے. مقبوضۃ، قبضہ کی ہوئی، جو مدیون کی طرف سے صاحب حق کے قبضے میں دے دی جائے. فَإِنْ أَمِنَ، پھر اگر اعتماد کرے، امن میں آئے. بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً، بعض پر، یعنی آپس میں تم اعتماد کر لو. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص، کون؟ مقروض، مدیون. اؤتمنا، جو امانتی بنایا گیا ہو یا امین بنایا گیا ہو یا جس کا اعتبار کیا گیا ہو. امانتہ، اس کی امانت کو، یعنی قرض خواہ کا قرضہ یا جو چیز اس نے رہن کی ہو اس کو واپس کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے. ربہ، جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا اس کو. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ آثم، گناہگار ہے. اسم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ حمزہ ثا میم سے اسم بنا، حقوق العباد میں سے. لیکن یہاں پر قلبہ، اس کا دل گناہگار ہے. دل کا گناہگار ہونا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، روشن نہیں رہتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا توجہ فرمائیے، امیجن کیجئے کہ دل سیاہ ہو گیا، اور سیاہ دل کے ساتھ اب انسان کچھ کام کر رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ کیسے کرے گا؟ اس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہے گی، دل بے حس ہو جائے گا، اس کے فیصلے غلط ہوں گے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اچھے برے کی، صحیح اور غلط کی کوئی پہچان نہیں ہوگی. کیوں؟ جیسے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو جب دل سے ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اور جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بات فرما رہے تھے کہ اتنے میں جھوٹی گواہی کی بات ہوئی، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اتنی مرتبہ آپ نے جھوٹی گواہی سے بچنے کے لیے بات دہرائی کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کاش آپ چپ ہو جائیں. یعنی اتنی شدت کے ساتھ آپ نے جھوٹی گواہی سے منع کیا. تو بعض گناہ انسان کے دل پر اثر انداز ہو جاتے ہیں اور دل سیاہ ہونے لگتے ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے؟ گواہی کو بدلنا، چھپانا، جھوٹی گواہی دینا. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا اس کو، جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو گویا اس کا دل سیاہ ہے یا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیے پچھلی آیت بھی ختم کہاں پر ہو رہی ہے؟
علیم پر، اور یہ آیت بھی کہاں ہو رہی ہے پوری؟ علیم پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو احکامات دیے گئے ہیں یہ اللہ کے علم پر مبنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔